السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ سبسکرائب کریں، سبسکرائب کے تھوڑا سا آگے جا کے گھنٹی کا آئیکن بنا، اس پہ کلک کریں۔ کلک کرنے کے بعد اس کے نیچے لائک کریں، لائک کے تھوڑا سا آگے جا کے شیئر کریں، شیئر پہ کومنٹ کریں۔ تھینک یو۔ چلیں اب کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم کہانی شروع کرتے ہیں۔ نصر بن حجاج اور حضرت ابوبکر صدیق کا واقعہ ان اردو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلے اب کہانی کی طرف بڑھتے ہیں ہم۔ مدینہ کے اندر ایک نوجوان تھا، بھلا اس کا حسن دو سے جائے، اس کے حسن پر بے پناہ لویں تھیں۔ جس وقت اس خوش رنگ اور فولاد بدن نوجوان کو دربار خلاف میں پیش کیا گیا تو حاضرین مجلس اس کے دلکش گورے بدن کا غور سے مشاہدہ کرنے لگے۔ اس جوان سال کا قد بڑا خوبصورت، چوڑی پیشانی اور اس پہ لٹکے ہوئے خمدار سیاہ ہلکی باریک منہیں، دراز پلکیں، شرمگاہ آنکھیں، خوش رخسار ناک، ہونٹ اور دلوں جیسے شفاف دندان اور خوش خمار پلیٹ اور چوڑا سینہ اور چاند سے بڑھ کر چہرہ دیکھنے والوں کی آنکھوں کو حیران اور پریشان کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر امیر المومنین عمر فاروق کو یقین ہو گیا کہ وہ نوجوان ہے جس کا جمال متقین کی طرح راہ چلتی خواتین اور گھر بیٹھی دو سجائیں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اور وہ رات کی تاریکیوں میں جذبات سے مغلوب ہو کر اس کے حسن کے گیت گا رہی ہیں۔ آپ نے خواتین کو اس کے دل سے ربا حسن کے فتنے سے بچانے کے لیے اس کا سر مونڈنے کا حکم دیا۔ اس بیچارے کو بعد خلافت کا حکم ٹال نہ سکا، اس لیے یہ حجام کے آگے بیٹھ گیا اور اپنا سر منڈوانے لگا۔ جب وہ اپنا سر منڈوا چکا تو اس کی پیشانی یوں نمودار ہوئی کہ گویا وہ چاند کا ٹکڑا ہوا ہو، اور وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آنے لگا۔ چنانچہ وہ عمامہ پہن کر خوبصورت نظر آنے لگا۔ جب وہ مسجد نبوی نماز ادا کرنے کے لیے جاتا تو راہ چلتی خواتین کی نگاہیں اس کی شرمگاہ آنکھوں پر مرکوز ہونے لگتیں، اور وہ اسے کلی کوچوں میں دیکھ کر محبت کر لیتی۔ یہ دیکھ کر امیر المومنین نے حکم دیا کہ نوجوان تم اس شہر میں نہ رہو، بسر چلے جاؤ۔ اس نے وجہ پوچھی تو آپ رضی اللہ عنہ نے صرف اتنا ہی جواب دیا کہ یہ میرا حکم ہے، اور مزید کچھ نہ بتایا۔ اس بیچارے نے بعد خلافت کے حکم کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیے، لیکن اسے سمجھ نہیں آیا کہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا گیا۔ جب اس نے امیر المومنین کے کسی اہم نشین سے اس کا کارروائی کیا تو اور اس کارروائی کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ معاملہ دراصل یہ ہے کہ گزشتہ رات جب دارالخلافت تو امیر المومنین جب معمول دارالخلافہ کے کلی چولوں کا کاشت کر رہے تھے کہ نصف کے قریب ایک دروازے پر ان کا کاغذ کر ہوا تو ان کے کانوں میں ایک خاتون کی آواز پڑی جو بڑی زور سے شہروں میں اپنے اور تمہارا گیت گا رہی تھی۔ بھلا کوئی صورت بن سکتی ہے کہ میں شراب پی سکوں، اور بھلا کوئی راہ نکل سکتی ہے کہ میں نصر بن حجاج کے پاس پہنچ جاؤں تو اس نوجوان کے پاس پہنچ جاؤں، اور جو شریف نسل ہے، جو برو ہے، عزت دار ہے اور بہت خوبصورت ہے۔ ہم سروں کو واپس دھکیل دینے والے قبیلے سے یہ ہے۔ قبل دید جوانی میں قدم رکھ چکا ہے۔ اس کا چاند سا ٹکڑا تاریک رات کو چمکتا ہے۔ جوں ہی آپ کے کانوں میں یہ بات پڑا جس کے حسن و جمال کا تذکرہ نوجوان خواتین اپنے پردوں میں کر رہی ہیں، تو انہوں نے فوراً حکم دیا کہ نوجوان کو میرے سامنے لاؤ۔ تو ان کے حکم سے تم کو یہاں لایا گیا تھا۔ پھر حاضرین نے تمہیں خوش کیا کہ وہ واقعی ایسا نوجوان ہے کہ اگر کسی کی خوبصورتی معروضی کو طریقے سے کم نہ کیا گیا تو خواتین بہک
کوئی ایسا نوجوان ہے کہ اگر اس کی خوبصورتی کو مصنوعی طریقے سے کم نہ کیا جائے تو خواتین کے بہک جانے کے، اور وہ سوچنے لگے کہ اگر اس پاکیزہ دل نوجوان کو یہاں رہنے دیا تو کسی دن کے تیر نکاح کا شکار ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے آپ کو اور باہر جانے اور یہاں سے اللہ کا نام لیجیے اور درخت سفر باندھ کر نکل جائیے یہاں سے۔ وہ اس ارادے سے نکلنے والے نہیں۔ حضرت حجاج شمری کا خوبصورت اور حسین اور شکیل بیٹا نصر بن حجاج اپنی بیوہ ماں کا بہت بڑا خدمت گار اور اس کی آنکھوں کا تارا تھا، اور اس کے متعلق خطرات میں گھر جاتی، اور جوں ہی یہ اس کے سامنے آ جاتا کہ لیے جہاں روشن ہو جاتا، اسے مدینہ چھوڑ کر بصرہ میں جا کر بسنا گوارا نہ تھا۔ اس بیچارے نے اپنا دل مضبوط کر کے امیر المومنین سے پوچھا بھی میں امیر المومنین، میرے خوبصورت ہونے اور خواتین کے میری طرف دیکھنے میں میرے کس طرح کے فوال کا داخل ہوتا ہے تو بتائیے۔ لیکن اب طلحہ نے کوئی جواب نہ دیا اور فرمایا اے نوجوان، یہ میرا انتظامی حکم ہے جو پکا ہے۔ امیر المومنین نے بصرہ کے گورنر کو اسے بصرہ میں گھر مہیا کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ اس نوجوان نے اپنی پیاری والدہ اور اللہ اور پھر اپنے بھائیوں کے سپرد کیا اور خود اونٹ پر سوار ہو کر طویل اور عزیز صحرا اور بلند پہاڑوں کے پاس چلا گیا، اور کئی دنوں کی صعوبت سفر برداشت کرنے کے بعد بصرہ پہنچ گیا۔ تمر جب اس کی شادی شدہ خاتون کو امیر المومنین کے اس وقت قدم کا علم ہوا تو وہ اپنے انجام سے ڈر گئی کہ کہیں اب میری باری نہ آ جائے، تو اس نے چھپکے سے نکلنے کی کوشش کی۔ اس امیر المومنین سے گزارش کر دیجیے کہ جس کے ناگہانی غصے کے تصور سے بدن پر کپلی طاری ہو جاتی ہے، میرا شراب نوشی یا نصر بن حجاج سبھی سے کوئی واسطہ نہیں۔ میں عمر فاروق سے معافی چاہتی ہوں کہ مجھے نصر بن حجاج اور شراب کے بدلے تازہ دودھ اور نیچے دیکھنے والی آنکھ میں میر میسر ہے، اس لیے مجھے شراب پینے اور نصر بن حجاج کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے عشق کو دوزخ کے خوف سے نکام دے رکھی ہے، اور اب وہ اس مقام پر مطمئن اور سکون پر ہے۔ اس امانگ اور اعزاز کو پورا کرنے کا اہتمام نہ کیا گیا۔ ہوا یہ کہ یہ بات جرم قرار نہیں دیا جا سکتا، اور پھر لوگ اپنی تمناؤں میں سچے بھی ہوتے ہیں اور سیاہ کار بھی، لہذا آپ غیر یقینی بات کو یقین نہ سمجھیں۔ جب امیر المومنین نے یہ اشعار متلمخہ کیے تو اور دینے اور فرمایا جب طریقوں کے لائق اللہ مالک کی ذات ہے جس کے خوف نہ اس کی خاتون کو ناجائز طریقے سے اپنے نفس کی خواہش پوری کرنے سے روک رکھا جائے۔ نصر بن حجاج اپنی کے بصرہ میں رہائش کرنے اور جہیز کرنے کے بعد اس کی والدہ اس کی جدائی سے غم میں نڈال ہو گئی، کیونکہ اس کی اطاعت بیٹے نے اس کے ضروریات زندگی سے مالا مال کر رکھا تھا، اور اپنے والد حجاج کے وفات کے بعد کسی چیز کی کمی نہ آنے دی تھی۔ اب اسے کمی تھی کہ تو صرف اپنے بیٹے لخت جا کر دیدار کی کمی تھی، جو جرم کے بغیر مدینہ بدر کر دیا گیا تھا۔ بڑھاپے میں مدینہ منورہ کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتی تھی، اور نہ ہی اس کے اپنے بیٹوں کو البتہ ایک دن اس نے جرأت کر کے امیر المومنین کو مسجد جاتے ہوئے راستے میں بلایا اور کہا اے امیر المومنین، میں زور قیامت اللہ کے سامنے دو رازنوں ہو کر آپ کے ساتھ جھگڑا کروں گی۔ وہ اپنے معصم اور عبداللہ کے درمیان میں صلح رکھتے ہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا اے نصر بن حجاج کی ماں، نوجوان پردہ نشین خواتین اپنے پردوں میں معصم اور عبداللہ کے گیت نہیں گاتی، جبکہ انہوں نے تیرے صاحبزادے کی حسن و جمال کے گیت اپنے پردوں میں بھی گانے شروع کر دیے ہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا۔ یہ سن کر وہ بوڑھی خاتون صبر کے گھونٹ پیتی
ہوئی اور مر گئی، اور امیر المومنین نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ اس عرصے میں نصر بن حجاج سلمی کو اپنی بوڑھی والدہ اور مدینہ منورہ کے ساتھیوں کی یاد ستانے لگی۔ چنانچہ اس نے امیر المومنین سے مدینہ منورہ میں حاضری کی اجازت طلب کرنے کا پروگرام بنایا اور اپنی درخواست کو اشعار کی صورت میں لکھنا شروع کر دیا۔ اتفاق سے ان دونوں کی حضرت ابتر کبرا بن عزاول امیر المومنین کو کوئی پیغام لے کر تشریف آئے۔ وہ اپنا کام مکمل کر کے واپس مدینہ روانہ ہونے لگے تو ان کے منادی نے آواز لگائی کہ جو کوئی مدینہ منورہ ڈاک بھیجنا چاہتا ہے وہ جلد از جلد اپنی ڈاک ہمارے حوالے کر دے۔ نصر بن حجاج نے اس موقع کو غنیمت جان کر اپنی درخواست لفافے میں بند کر کے ڈالی۔ چند دنوں کے بعد ڈاک مدینہ منورہ پہنچ گئی۔ جب امیر المومنین نے اپنی ڈاک کھولی تو اس میں سلام مسنون کے بعد قصور جلائے وطن نصر بن حجاج کے یہ اشعار نظر پڑے۔ اسے اے امیر المومنین، آپ نے مجھے تو بے خریدی سے مغرور کر دیا ہے، ایسا کرنا آپ کے لیے جائز نہ تھا۔ میرے متعلق آپ کا تصور اور سخت گمان ہی ہے، حقیقت یہ ہے کہ میں بے قصور ہوں اور بعض گمانوں کی تصدیق کرنا بھی گناہ ہے، محض اس بنا پر کہ ستون ناک والی ایک شبح اپنی روز کر رہی ہے۔ حالانکہ عورتیں کے بعض خصائص کے محسوس تعین تصور کی جاتی ہے۔ اب آپ نے میرے متعلق ایسی بات مستشور کر لی ہے جس کے بعد میں کسی مجلس میں بات کرنے کے قابل نہ رہا اور میں بغیر کسی تہمت کے جلا وطن کر دیا گیا۔ حالانکہ میرا ہر مین میں میری قیام ہوا کرتا تھا اور مجھے میرا مرتبہ و مقام اس کی آزادی کی تکمیل کرنے سے روکتا ہے، اور پھر میرے بزرگ اس کی قدر کرتے تھے۔ جاری ہماری یہ دونوں حالتیں ہمارے کسی طرح کے ٹکنے اور گناہ حائل ہیں تو آپ مجھے لوٹنے کی اجازت دیتے ہیں۔ امیر المومنین نے پڑھ کر فرمایا، میری امارت میں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ امیر المومنین پر اللہ رحم فرمائے۔ آپ اپنا خیال رکھیں اور تصور میں بالکل سچے تھے۔ یہ نوجوان بھی کسی نہ کسی دن کسی نیلم پریت و زلف کے گھر کے شکار کر سکتا ہے، اور اس اجمال کے تنصیف یہ ہے کہ یہ نوجوان مستقل طور پر بسارا رہنے لگا۔ اس نے اپنی برداری کا خوب دور سمجھ کر اپنے گھر سے جانا شروع کر دیا۔ چنانچہ یہ کچھ عرصے تک ان کے ساتھ رہا، اس کے گھر میں جاتا اور ان کے ساتھ واپس آ جاتا۔ اسی دوران اس کی بیوی جو اپنے دور کی خوبصورت عورت کی اس خوبصورت نوجوان پر نظر رکھنے لگی اور اس پر انتہائی درجے کی نوازشیں کرنے لگی، جس کی وجہ سے اس کا دل بھی پگھل گیا اور اس نے اس کی زبان سے کچھ کہنے کی بجائے زمین پر لکھ دیا کہ مجھے تجھ سے اس قدر محبت ہے کہ اگر وہ تیرے اوپر ہو تو وہ تجھ سے سایہ فکن کر لے۔ یہ تحریر پڑھ کر نوجوان خاتون بے ساختہ پکڑا اٹھی کہ میں بھی اللہ کی قسم نوجوان خاتون کے الفاظ کے شوہر نے سن لیے تو اس نے اس سے پوچھا، تیرے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا کہ مجاشع نے کہا کہ تیرا یہ کہنا اللہ کی قسم میں بھی اس بات سے جواب نہیں ہے، مجھے سچ بتا کہ تو نے ایسا کیوں کہا؟ اس نے کہا، سچ پوچھتے ہو تو وہ یہ ہے کہ اس نے کہا ہے کہ تمہارا گھر کتنا خوبصورت ہے، تو مجھے جان بوجھ کر وہ بات نہیں بتا رہی۔ اس دوران اس نے نکاح زمین پر لکھی ہوئی عبارت پڑھی تو اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید میری بیوی کے الفاظ اس کی تحریر کا جواب ہی ہوں۔ اس نے اس کی تحریر کی اور نثر کے جانے کے بعد اسے اپنے سیکریٹری سے پڑھایا تو پتہ چل گیا کہ اس کی بیوی کا کلام دراصل اسی بات کا جواب ہے۔ نصر بن حجاج کو اپنے اس معاملے کی افتتاح ہونے کا علم ہوا تو
اور لاغر ہو کر چورے ہو گیا۔ جب مجاشع بن مسعود کی حالت کا پتہ چلا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اب جا اور میرے بیمار خودگرد کو اپنے سینے سے سہارا دے اور کھانا کھلا، شاید کہ اسی طرح اس کی صحت بحال جائے۔ اس بیوی نے مطالبہ کی پورا کرنے کے جواب دیا، لیکن مجاشع بن مسعود بطور شوہر ہونے کے بعد اسی بات کا اصرار کیا کہ وہ مان گئی اور اسے کھانا کھلایا واپس آئی۔ بعد ازاں مجمع حضرت موسیٰ بس اسی وجہ سے امیر المومنین نے مدینہ منورہ سے بصرہ بھجوایا تھا، چنانچہ اس نے نصر بن حجاج کو بصرہ بھجوا دیا کہ جہاں حضرت عثمان بن ابی العاص تکری کو گورنر تھے۔ نصر یہاں سے کوچ نہیں آ رکھتا۔ اسے ابھی وہاں آباد ہونے کی کوئی زیادہ عرصہ نہ گزرے تاکہ کاؤنسل کے سردار کی بیوی اسے پر ہٹنے لگی اور اسے چوری چھپے ملنے کے بھیجنے لگی۔ جب اس نے بات کا حکم گورنر کو فارس تو انہیں نصر بن حجاج سمیع کو اپنے ہاں بلایا اور اپنی تشویش سے آگاہ کیا اور اس کے ساتھ ہی ایسے یہاں سے چلے آنے کا مشورہ دیا۔ اس نے کہا کہ اگر میں یہ ارض اسلام میں کسی جگہ بھی نہیں رو سکتا تو آپ لوگ مجھے کہیں بھی سکون سے ٹھہرنے نہیں دیں گے تو میں کہاں جاؤں؟ اللہ کی قسم اگر آپ نے ایسا کیا ورنہ میرا کوئی قصور بتایا جائے۔ جب حضرت عثمان نے صورتحال میں امیر المومنین نے لکھ کر بھیجی ہوئی، انہوں نے نصر بن حجاج کو وہاں سے جلا وطن کرنے سے منع کر دیا اور حکم دیا کہ اسے گھر سے مسجد اور مسجد سے گھر میں آنے جانے کی تک محدود کر دیا جائے تاکہ نہ یہ باہر نکلے اور نہ ہی کوئی فتنہ کھڑا ہو۔ چنانچہ یہ نوجوان خلافت فاروقی تک فارس میں ہی جلا وطن رہا اور اس سے دور میں اس کی گھر کی نگرانی ہوتی رہی۔ جب عمر مومنین شہید ہوئے اور اس کے سردار داڑھی کے بال سفید ہونا شروع ہو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں، سبسکرائب سے تھوڑا سا آگے جا کے گھنٹی کا آئٹم اس پہ کلک کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ تھینک یو۔